السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشیل چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 دن پہلے شوکت ترین جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی چھوڑ دیا تھا، سیاست سے بھی جو ہے وہ کنارہ کشی کر لی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سینیٹ کا جو سیٹ تھی اس سے بھی وہ مستعفی ہو گئے تھے۔ انہوں نے استعفے کا اعلان کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اب جو ہے وہ میں سیاست بھی نہیں کروں گا، اس کے علاوہ میں جو سینیٹرشپ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان کو دی گئی تھی تاکہ وہ وفاقی جو وزیر خزانہ کا جو عہدہ انہوں نے سنبھالا تھا، تو وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ سینیٹرشپ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے استعفیٰ جو دیا، میں اس کے اوپر تھوڑا حیران ہوں کہ پاکستان کا جو قانون ہے وہ صرف غریبوں کے لیے ہے۔ پاکستان کا جو قانون ہے وہ کیا صرف غریبوں کے اوپر جو وہ عمل درآمد کروانے کے لیے ہے؟ کیا وہ جاگیردار جو ہیں، جو شوگر مل کے مالکان ہیں، جو بڑے بڑے لینڈ لارڈ ہیں، کیا ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے؟ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں، انہوں نے وہ دبئی میں بیٹھ کے یہ اعلان کیا تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو باقاعدہ طور پہ چھوڑ رہا ہوں اور سیاست کو بھی چھوڑ رہا ہوں، اس کے ساتھ میں سینیٹرشپ سے بھی مستعفی ہو رہا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ بات میں آپ کو آج جو بتانی تھی وہ یہ ہے کہ جو چیئرمین سینٹ تھے صادق سنجرانی، وہ عراق سے دبئی پہنچے، پھر دبئی سے ان کو جو ہے وہ شوکت ترین نے جو ہے وہ سینیٹرشپ کا جو وہ استعفیٰ تھا وہ پیش کیا ہے۔ اب ہماری جو پاکستان کی سیاست ہے وہ انٹرنیشنلی چلی گئی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ چیئرمین سینٹ ایک جو مستعفی جو جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے سینیٹرشپ سے، ان کے پاس عراق سے دبئی خود چل کے آئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ دیا ہے، استعفیٰ ان کو پیش کیا چیئرمین کو، اور چیئرمین نے وہ جو استعفیٰ وہ منظور کر لیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ صرف جاگیرداروں کے لیے ہی ہے، اور جو غریبوں کا پیسہ ہے وہ کیسے کیسے جو اپنی وہ عیاشوں کے اوپر وہ خرچ کرتے ہیں اور غریبوں کا جو خون ہے وہ نچوڑتے ہیں۔ میں تو خود حیران ہوں اس پہ کہ چیئرمین سینٹ تو وہ تو کب سے ہی تیسرا چوتھا سال ہے وہ مزے کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی مرات بھی خود بڑھائی ہیں، اپنی جو تنخواہ ہے وہ بھی خود بڑھا رہے ہیں، خود قرارداد پیش کر رہے ہیں، خود اس کو منظور کروا رہے ہیں اور خود عیاشیاں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو غریبوں کو ان کو تو روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی، اتنی جو ہے وہ مہنگائی بڑھ چکی ہے، اور استعفے جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جا کے ایک سینیٹر سے استعفے جو ہے وہ منظور کروا رہے ہیں، منظور کر رہے ہیں، ان سے استعفے جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں۔ اور اچھا، میں تھوڑا شوکت ترین کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہ پہلے بھی ایک دو اور پارٹی میں رہ چکے ہیں، وہ شوگر ملز کے جو وہ مالکان بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی غریب طبقے میں سے وہ آئے ہیں، وہ ایک بہت بڑے جاگیردار ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، ان کی شوگر ملیں بھی ہیں اور آف شور کمپنیاں بھی ہیں ان کی، جو کہ پچھلے 6 مہینے سے پہلے ایک جو پیپر جو ہیں وہ آئے تھے تو اس میں ان کی جو باقاعدہ طور پہ یہ سارا کچھ ریکارڈ تھا یہ چیزیں، کہ ان کی شوگر ملیں بھی ہیں اور ان کے آف شور کمپنیاں بھی ہیں۔ تو ان کو ایسے ہی لایا گیا تھا کٹ پتلی کی طرح، پی ٹی آئی نے ان کو جو ہے وہ سینیٹرشپ دی تھی، سینٹ میں ان کو حصہ دیا تھا، سینیٹر بنایا تھا، اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے وزارت جو خزانہ کا جو سیٹ تھی وہ انہوں نے سنبھالی تھی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ لوگوں کو کس طرح سے اٹھا کے لے کے آتی ہے، سینٹ میں ان کے لیے جو سینیٹرشپ کے لیے جگہ موجود ہوتی ہے، جیسا کہ اسحاق ڈار کو بھی لایا گیا تھا، اب ان کو بھی اسی طرح لایا گیا تھا، ان کو سینیٹر بنا دیا جاتا ہے، یہ ان کے لیے مخصوص سیٹیں رکھی جاتی ہیں کہ ان کو عوام اگر قبول نہیں کرتی وہ الیکشن تو نہیں لڑ سکتے، تو وہ پھر ان کو سلیکشن کے تھرو وہ سینٹ میں لے آیا جاتا ہے، ان کو سینیٹرشپ دے دی جاتی ہے، وہ سینیٹر بنتے ہیں، وہ مرات وہ الگ سے لیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ پھر یہ عہدے سنبھالتے ہیں اور وہ ملک کو اس طرح سے وہ چلاتے ہیں، اور جب مشکل پیش آئے تو وہ پھر پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو ہماری جو مجلس شورا ہے، سینٹ ہے، وہ جاگیرداروں کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں عوام کا کوئی رول بھی نہیں ہے، اس میں دھاندلی تو الیکشن میں جو پارلیمنٹ ہے ہماری اس میں تو ہوتی ہے، لوگوں کو اوپر لایا جاتا ہے، لیکن اس میں بغیر دھاندلی کے لایا جاتا ہے، یہ کوئی سینٹ ہمارا حالانکہ یہ پارلیمنٹ سے بھی اوپر کا ہے، یہاں پہ کتنی بڑے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے سینٹ کا حال یہ ہے کہ ہمارے جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ سینٹ کو کس طرح سے چلا رہے ہیں، وہ اتنی عیاشیاں کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے عوام کی، کہ عوام کا جو پیسہ ہے وہ کس طرح سے خرچ ہو رہا ہے۔
اور وہ اپنے جو معاملات ہیں سینٹ کے وہ کبھی دبئی میں جا کے چلا رہے ہیں، کبھی عراق میں جا کے چلا رہے ہیں، اور کبھی پتہ نہیں کسی اور ملک میں جا کے وہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھائی سینٹ جو ہے وہ یہاں پہ اسلام آباد میں ہے، تو آپ کو اسلام آباد میں سینٹ اپنے جو آپ کا چیمبر ہے ادھر بیٹھ کے چلانا چاہیے، جو ہاؤس ہے اس میں بیٹھ کے آپ کو سینٹ چلانی چاہیے۔ آپ بجائے اس کے کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے اپنے چیمبر میں بیٹھ کے یہ سارے معاملات دے کے آپ دبئی میں جاتے ہیں، ایک سینیٹر سے استعفیٰ لیتے ہیں، وہ پھر اس کی منظوری بھی وہیں بیٹھ کے دے دیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے مذاق اڑایا ہوا ہے پاکستان کا، پاکستان کی جو عوام ہے اس کا۔ تو یہ میرے خیال میں عوام کے ساتھ جو ایک بہت بڑا بھونڈا جو مذاق ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ عوام کو یہ سارے جو فیصلے یہ 8 فروری کو کرنے چاہیے۔ 8 فروری کو عوام کو ووٹ کے ذریعے سے بتانا چاہیے کہ جمہوریت جو ہے وہ عوام کا حق ہے۔ عوام جس کو ووٹ دے گی، جس کی میجورٹی ہوگی، ان کو جو ہے وہ حکومت میں آنا چاہیے، اور سینیٹرشپ بھی انہی کو ملنی چاہیے جو اس چیز کے اہل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امپورٹڈ جیسے چیزوں کو امپورٹ کیا جاتا ہے، وہاں سے دبئی میں بیٹھے لوگوں کو ادھر لے آؤ، ان کو سینیٹرشپ دے دو اور ان کو جو ہے وہ حکومت میں بٹھا دو، کیبنٹ میں بٹھا دو، اور وہ عوام کے فیصلے کریں، ملک کے فیصلے کریں، اور جو مشکل وقت ہے تو وہ سینیٹرشپ سے استعفیٰ دے کے، جو کہ ان کو گفٹ ہوئی تھی، انہوں نے کوئی محنت نہیں کی تھی، ان کو بلایا گیا تھا، گفٹ میں ان کو سینیٹرشپ دے دی گئی تھی، اور اس کے بعد وہ ملک کو ایسے جو پیسہ ہے عوام کا خزانہ ہے اس کے اوپر کھیل کے پھر چلے جاؤ ملک سے باہر، پھر اپنی جو کمپنیاں ان کو سنبھالو اور سیاست سے خیر آباد کہہ دو۔ تو یہ تو مذاق ہے عوام کے ساتھ۔ ہمارا جو سسٹم ہے، نظام ہے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ایک عام آدمی ہمارے پاکستان کی سیاست میں حصہ لے سکے۔ اس میں تو جاگیرداروں کی جگہ ہے، صرف جاگیردار جو ہیں، لینڈ لارڈ جو ہیں، جو جو انڈسٹری چلا رہے ہیں، جو بڑے بڑے ٹریڈرز ہیں، وہ اس میں سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ہماری سیاست تو اس قابل بھی نہیں ہے، تو یہ جمہوریت کس چیز کی ہے؟ تو میرے خیال میں یہ جاگیرداروں کا ایک بہت بڑا اڈا ہے، وہ وہاں بیٹھ کے اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں، اس میں عوام کا کوئی رول بھی نہیں ہے۔ تو عوام کو اب شعور آ جانا چاہیے، جتنی پہلے تھا اس سے زیادہ آ جانا چاہیے، کیونکہ جتنی بھی پچھلے 2 سالوں سے معاملات ہوئے ہیں میرے خیال میں عوام کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ چکی ہے۔ تو عوام کو اب سٹینڈ لینا ہوگا اپنے حق کے لیے۔ عوام کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارا حکمران کون ہے، پہلے 60 سالوں سے کون لوگ ہمارے اوپر حکمرانی کرتے آئے ہیں، انہوں نے ملک کو کتنی آگے پہنچایا ہے، اور اب کون سے حکمران ہمارے ملک کو چلانے کے اہل ہیں۔ تو یہ عوام کو دیکھنا چاہیے تاکہ ان کو اپنے حقوق مل سکیں۔